اور یہ جو آج کل لوگوں نے چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں شروع کر دی ہیں، کہیں زنانیاں بھی اذانیں شروع کر رہی ہیں۔ مجھے کل ایک ساتھی نے فون کیا کہ ہمارے ایریے کی زنانیاں اذانیں دے رہی ہیں، تو میں نے کہا پہلے تو تم خود مسئلہ بیان کرتے تھے کہ جب مرغی اذان دے تو اسے ذبح کر دو، تو اب مجھ سے مسئلہ کیوں پوچھتے ہو؟ تو یہ بات ذہن میں رکھو، یہ بعض کچے کچے مولویوں کی باتیں ہیں، یہ پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے، صحابہ کی تعلیم بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی آتی اور آپ جب گھبراہٹ آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اور یہ صحیح احادیث میں موجود ہے، صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا۔ تو یہاں اللہ سے مانگنا ہے، دعائیں مانگنا ہے، اور نماز کا اہتمام کرو، صلاۃ الحاجہ پڑھو، نوافل پڑھو، فرض نمازیں۔ اور یہ جو اذانیں چھتوں پہ دیتے ہیں، فرض کے قریب کبھی نہیں جائیں گے، شیطان بڑا حرامی ہے، ان کو اذانوں پہ لگا دیا بھی چھتوں پہ اذانیں دیتے رہو اور پڑھتے فرض نماز بھی کوئی نہیں۔ بہرحال یہ طریقہ نہیں ہے، یہ کچے کچے مولویوں کی باتیں ہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے دکھ ہو سکھ ہو جیسی حالت بھی ہو پیغمبر اور کسی بدعت کی تائید کر نہیں سکتے، اس لیے اللہ ہمیں زندگی میں بھی پیغمبر کی غلامی میں رکھے اور موت کے وقت بھی نبی کی غلامی میں رکھے، اور ہر بدعتی سے دور رکھے، ہر بدعت سے دور رکھے۔ تو یہ نیا علاج کسی سکالور کا علاج ہے، یہ کوئی علاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، توبہ استغفار کرنا، نمازیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، سجدوں پہ زور رکھنا، اللہ کا ذکر، سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، یہ چیزیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اسی طرح صدقہ کرنا، خیرات کرنا، غریبوں مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنا، مریضوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور یہ جو کام ہے، یہ کام کرنا، یہ ہے اللہ کے عذاب کو ٹالنے والی چیز اور اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے والی چیز۔ بدعات کرنا، کئی قسم کی اب بدعتیں شروع ہو گئی، تو بدعات سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ اور رگڑا نکالتا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے پیغمبر کی اتباع پہ، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔